رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے کے باہر کوئی ہے۔ میں لائٹ آن کیے بنا خاموشی سے اٹھا اور تھوڑا سا در کھول کر دیکھا۔ فرقان ہاتھ میں سفری بیگ تھامے دبے پاؤں مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ کل اس کا نکاح پپھو کی سریل بیٹی کے ساتھ ہونا تھا۔ اگر وہ بھاگ جاتا تو مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھوں سے اس کا بیگ پکڑا اور شور مچا دیا۔ میرا نام زہیب ہے اور میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک بڑے مشترکہ خاندانی نظام میں رہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا اور پرسکون چل رہا تھا، لیکن ہماری سگی پپھو اور ان کی اکلوتی بیٹی سحر ہماری زندگی کا وہ سب سے بڑا امتحان تھے جسے ہمیں روز گزرنا پڑتا تھا۔ پپھو کا مزاج بچپن سے ہی بہت اکھڑ، ضدی اور ہر وقت دوسروں میں عیب نکالنے والا تھا۔ وہ ہمارے ہی گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتی تھیں اور جیسے ہی نیچے آتی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ضرور شروع کر دیتی تھیں، اور ان کی بیٹی سحر بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چلی تھی۔ وہ پورے خاندان میں اپنی سریل طبیعت، نخروں اور زبان درازی کی وجہ سے بدنام تھی۔ سحر کو لگتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور باقی سب لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ دادی چونکہ پرانے خیالات کی خاتون تھیں اور ان کی سخت خواہش تھی کہ خاندان کی دولت اور رشتے خاندان کے اندر ہی رہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی لاٹھی کے زور پر یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ میرے بڑے چچا کے بیٹے فرقان کا نکاح پپھو کی بیٹی سحر سے ہوگا۔ فرقان بھائی بیچارے بہت ہی سیدھے سادے، شریف اور نرم دل انسان تھے۔ وہ دادی اور اپنے والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں سحر کی بدتمیز طبیعت سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس زبردستی کی شادی کے بالکل خلاف تھے۔ شادی کی تیاریاں پچھلے 1 مہینے سے ہمارے گھر میں بہت زور و شور سے چل رہی تھیں۔ پورا گھر دور کے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف ڈھولک کی آوازیں، گانے بجانے کا شور اور کپڑوں کی خریداری کا ہنگامہ برپا تھا۔ لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ دولہا بننے والا فرقان، اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خاموش، اداس اور پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میں اکثر شام کو اس کے کمرے میں جا کر اس کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ فرقان بھائی، اب تو شادی کا جورا تیار ہے، اب تو آپ کو یہ کروا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، کیونکہ دادی کے فیصلے کو بدلنا اس گھر میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ فرقان بھائی کے دماغ میں کوئی بہت بڑا طوفان چل رہا ہے اور وہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ہولناک قدم اٹھانے والے ہیں جس کا پورا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ نکاح کی رات پورے گھر میں مہندی کی تقریب بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ سب مہمان رات دیر تک ناچ گانے اور کھانے پینے کے بعد تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا کہ اچانک رات کے ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے کے باہر دالان میں کوئی بہت ہلکے اور دبے قدموں سے چل رہا ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید کوئی مہمان پانی پینے کے لیے کچن کی طرف اٹھا ہوگا، لیکن پھر مجھے کچھ عجیب سا اور مشکوک احساس ہوا۔ میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کیے بنا خاموشی سے بستر سے کمبل ہٹایا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑا۔ میں نے کمرے کا لکڑی کا پرانا دروازہ بہت آہستہ سے تھوڑا سا کھولا اور باہر اندھیرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے دالان کے دھندلے اندھیرے میں فرقان بھائی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سفری بیگ تھا اور وہ دبے پاؤں مین گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جوتے بھی پاؤں میں پہننے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے تاکہ ان کی آہٹ سے گھر کا کوئی فرد جاگ نہ جائے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں 1 سیکنڈ میں پوری صورتحال سمجھ گیا کہ یہ شریف زادہ سحر سے نکاح کے ڈر سے راتوں رات گھر سے بھاگ رہا ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور لائٹ جلائے بغیر ہی فوراً دالان میں ان کے پیچھے بھاگا۔
کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر فرقان بھائی راتوں رات یہاں سے فرار ہو گئے تو دادی اور پپھو صبح اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیں گے اور وہ سریل سحر میرے گلے مڑ دی جائے گی۔ میں اس ہولناک انجام کے تصور سے ہی کانپ اٹھا تھا اور پوری طاقت سے بھاگ کر مین گیٹ کے پاس پہنچ گیا، جہاں فرقان بھائی گیٹ کا بڑا تالا کھولنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے لپک کر دونوں ہاتھوں سے ان کا بھاری سفری بیگ پکڑ لیا اور پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے پورے گھر میں اونچی آوازوں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ جاگو لوگوں جاگو، چور نہیں بلکہ فرقان بھائی گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ میرا یہ شور سنتے ہی پورے گھر میں ایک دم سے کھلبلی سی مچ گئی۔ دالان کی تیز لائٹس آن ہو گئی اور کمروں کے دروازے دھڑا دھڑ کھلنے لگے۔ فرقان بھائی نے گھبرا کر میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی اور دبی آواز میں غصے سے بولے کہ زہیب، خدا کے لیے میرا بیگ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، ورنہ میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن میں نے ان کا بیگ ایسی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے میری اپنی پوری زندگی کا سوال ہو۔ چند ہی سیکنڈز میں میری دادی، پپھو، ابو اور چچا سب کے سب نائٹ سوٹ میں ہی لانج میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ پپھو نے جب فرقان بھائی کے ہاتھ میں سفری بیگ دیکھا تو انہوں نے روتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر چلانے لگے، ہائے میری بیٹی کی تو قسمت پھوٹ گئی، یہ لڑکا تو نکاح سے چند گھنٹے پہلے ہی بھاگ رہا تھا۔ دادی کا غصہ تو دیکھنے کے لائق تھا۔ انہوں نے اپنی بھاری لاٹھی زمین پر زور سے ماری اور کرکدار آواز میں پوچھا کہ فرقان، یہ کیا تماشا ہے؟ اتنی رات گئے تم یہ بیگ لے کر کہاں منہ کالا کرنے جا رہے تھے؟ فرقان بھائی بالکل لاجواب ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ انہوں نے شرمندگی اور خوف سے سر جھکا لیا اور چپ چاپ کھڑے رہے۔ چچا نے آگے بڑھ کر فرقان بھائی کے ہاتھ سے بیگ کھینچا اور انہیں ایک زوردار تھپڑ مار دیا کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم خاندان کی عزت مٹی میں ملانے چلے تھے۔ اگر صبح نکاح کے وقت مولوی صاحب کے سامنے تم غائب ہوتے تو ہم برادری کو کیا منہ دکھاتے؟ پپھو روتے ہوئے دادی سے کہنے لگی کہ اماں، دیکھ لیں اپنے پوتے کی کرتوت، یہ میری بیٹی سحر سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے کبھی نہیں کرواؤں گی جو ہماری عزت کا جنازہ نکالنا چلا تھا۔ دادی نے غصے سے پپھو کو دیکھا اور پھر ان کی تیز نظریں مجھ پر پڑیں، جو ایک کونے میں کھڑا سکون کا سانس لے رہا تھا کہ شکر ہے میں نے فرقان بھائی کو وقت پر پکڑ لیا، ورنہ میری باری آ جاتی۔ لیکن دادی کے اگلے جملے نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ دادی نے اپنی لاٹھی میری طرف سیدھی کی اور بہت گودار آواز میں بولی کہ اگر فرقان سحر کے لائق نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، شادی کا گھر ہے، تمام رشتہ دار جمع ہیں اور ہمارے خاندان کی ناک کا سوال ہے۔ فرقان نہیں تو اس کا چھوٹا بھائی زہیب تو یہیں موجود ہے نا۔ صبح سحر کا نکاح فرقان کی جگہ زہیب سے پڑھوایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرا ہنستا کھیلتا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ میں نے تڑپ کر دادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ دادی، یہ کیا غضب کر رہی ہیں آپ؟ قصور فرقان بھائی کا ہے، وہ بھاگ رہے تھے، میں نے تو چوری پکڑی ہے اور آپ کی عزت بچائی ہے۔ اگر میں انہیں نہ پکڑتا تو صبح تک وہ شہر سے باہر ہوتے۔ مجھے میری ایمانداری کی یہ سزا تو مت دیں، میں سحر سے کسی قیمت پر شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن پپھو نے فوراً بات کو لپکا اور بولی کہ ہاں اماں، زہیب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ فرقان سے زیادہ سمجھدار اور کماتا ہے اور اس نے ہماری عزت کا بھرم رکھا ہے۔ میری سحر کے لیے زہیب ہی بالکل پرفیکٹ ہے۔ صبح نکاح زہیب سے ہی پڑھوایا جائے گا۔ میں نے بے بسی سے اپنے ابو کی طرف دیکھا کہ وہ میری حمایت میں کچھ کہیں گے، لیکن ابو نے بھی دادی کے خوف سے سر جھکا لیا اور بولے کہ اماں جی جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں برادری کے سامنے منظور ہوگا۔ میں سر پکڑ کر وہیں فرش پہ بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنی رات گئے کیوں حاتم تائی بننے کی کوشش کی۔ کاش میں اپنے کمرے میں سوتا رہتا، وہ فرقان بھائی کو بھاگنے دیتا، وہ تو بھاگ کر آزاد ہو جاتا ہے اور میں بھی بچ جاتا۔ لیکن اب میں اپنی ہی ہوشیاری کی وجہ سے اس سریل سحر کے چکر میں بری طرح سے پھنس چکا تھا
اور صبح کا سورج میری زندگی کی سب سے بڑی بربادی کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ رات بھر میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار دادی کا وہ غصے سے بھرا چہرہ اور پپھو کی وہ سیریل بیٹی سحر کا تصور آ رہا تھا، جس سے صبح میرا نکاح ہونا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر فرقان بھائی اپنی جان بچانے کے لیے رات کو بھاگ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ قصور میرا صرف اتنا تھا کہ میں نے خاندانی غیرت جاگنے پر شور مچا دیا تھا، اور اب اس کا پورا جرمانہ مجھے اپنی زندگی برباد کر کے بھرنا پڑنا تھا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور باہر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دادی کے جاگنے اور مولوی صاحب کے آنے سے پہلے مجھے یہاں سے غائب ہونا پڑے گا۔ میں نے چپکے سے الماری کھولی اور اپنا شناختی کارڈ، کچھ پیسے اور ضروری کاغذات ایک چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں ڈالے اور اپنے کمرے کا دروازہ بہت احتیاط سے کھولا تاکہ اس بار میں بغیر کسی شور کے نکل سکوں۔ میں دبے پاؤں ہال کی طرف بڑھا اور جیسے ہی میں نے مین گیٹ کا ہینڈل پکڑا تو پیچھے سے کسی نے بہت مضبوطی سے میرا کندھا دبا دیا تھا۔ میرا دل سہم گیا اور میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے فرقان بھائی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک مٹیالی اور کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ ان کی آنکھوں میں رات کا پورا بدلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ فرقان بھائی نے میرے ہاتھ سے وہ ہینڈ بیگ جھٹکے سے چھینا اور دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہنے لگے، کیوں زہیب میاں، رات کو تو بڑے چودھری بن رہے تھے، بڑے خاندانی غیرت کے رکھوالے بن کر میرا بیگ پکڑ کر پورے محلے کو جگا دیا تھا۔ اب خود کہاں کا ارادہ ہے؟ اب تمہیں خاندانی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہی؟ کیا میں نے منت سمجھے والے لہجے میں کہا کہ فرقان بھائی خدا کے لیے اپنا پرانا غصہ تھوک دیں اور مجھے جانے دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ سحر کتنی سڑی اور بدتمیز لڑکی ہے، وہ میری زندگی جہنم بنا دے گی۔ آپ بڑے ہیں، مجھ پر رحم کر دیں۔ لیکن فرقان بھائی نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے گیٹ کے تالے کی چابی اپنی جیب میں ڈالی اور بولے کہ زہیب بیٹا، رات کو تم نے مجھے پھنسایا تھا نا، اب تو دیکھ میں تجھے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھنے دوں گا۔ اب تیری شادی اس سحر سے ہی ہوگی اور میں خود مولوی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر تیرا نکاح پرواؤں گا تاکہ تو بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ فرقان بھائی نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے زبردستی لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا اور خود میرے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گئے، جیسے کوئی سخت گیر جیلر اپنے قیدی پر نظر رکھتا ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ مکافات عمل اتنی جلدی میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے رات کو بھائی کا راستہ روکا تھا اور اب بھائی صبح میرا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ مجبوراً میں واپس اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پورے گھر میں نکاح کی تیاریاں آخری مراحل پہ تھیں۔ فرقان بھائی شیروانی پہن کر میرے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، جبکہ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے مجبور دل کے ساتھ دولہے کا جوڑا پہنا تھا۔ دادی کے خوف اور پپھو کی ضد کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جیسے ہی میں تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں پہنچا تو وہاں موجود تمام کزنز اور میرے قریبی دوستوں نے مجھے دیکھتے ہی کہکے لگانا شروع کر دیا۔ میرے کزن تالیاں بجا رہے تھے اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ لو جی، رات کو ہیرو بننے چلے تھے اور صبح خود ہی بلی کا بکرا بن گئے۔ زہیب میاں، تم نے فرقان بھائی کو تو بچا لیا، لیکن اب سحر کی زبان درازی اور نخرے زندگی بھر تمہیں ہی جھیلنے پڑیں گے۔ ہمیں تو تمہاری قسمت پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ میرے دوست بھی مجھے کہانیاں مار مار کے تنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زہیب بھائی مبارک ہو، اب تو اوپر والے پورشن سے روز ہنگامے کی آوازیں نیچے آئیں گی اور تمہارا ہنستا کھیلتا چہرہ اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ میں ان سب کا مذاق سن کر اندر ہی اندر کر رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور انہوں نے سب کے سامنے میرا نکاح سحر سے پڑھوا دیا تھا۔ گواہوں کے دستخط ہوتے ہی پورے گھر میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا تھا، لیکن میرے لیے وہ مبارکباد نہیں بلکہ میری بربادی کا اعلان تھا۔
شادی کی باقی رسمیں جیسے تیسے پوری ہوئیں اور رات گئے سحر رخصت ہو کے میرے کمرے میں آ گئی، جو کہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرے پورے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت اور بھاری بنا چکا تھا۔ سحر بستر کے ایک کونے پر گھونگھٹ نکالے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور میں دروازے کے پاس کھڑا غصے اور بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے پچھلے کئی سالوں کی نفرت اور آج کے دن کی ذلت کا غصہ ابل رہا تھا۔ میں غصے سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب گیا اور سخت لہجے میں بولا کہ دیکھو سحر، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اور پپھو نے مل کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ تم فرقان بھائی کے پیچھے پڑی تھی، لیکن پھنس میں گیا۔ اب میری زندگی برباد کر کے تمہیں سکون مل گیا ہوگا۔ تم جیسی سڑیل اور بدتمیز لڑکی کو تو میں کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دو کہ ہم کبھی ایک عام میاں بیوی کی طرح رہیں گے۔ میں نے سحر کا کوئی جواب سنے بغیر ہی الماری سے اپنا دوسرا کمبل اور تکیہ نکالا اور بستر سے بالکل دور فرش پر اپنا بستر الگ کیا۔ میں نے سحر کو صاف کہہ دیا کہ تم اس بستر پر رہو گی اور میں یہاں فرش پر سوں گا، اور آج کے بعد تم مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ میں فرش پر لیٹ گیا اور غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سحر کو بڑا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن اس خاموشی کے بیچ مجھے بستر کی طرف سے بہت دھیمی دھیمی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو سحر نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے سرخ جوڑے پر گر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ڈرامہ کر رہی ہے یا مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ لیکن اس کے رونے کی طرف میں ایک عجیب سا درد تھا جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بستر کے ایک بالکل کونے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہو۔ ہمارے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن وہ فاصلہ میلوں جتنا محسوس ہو رہا تھا۔ سحر نے روتے ہوئے دبی آواز میں کہا کہ زہیب، تم مجھے جتنا چاہو برا بھلا کہہ لو، میں ایک لفظ نہیں بولوں گی، کیونکہ میری قسمت ہے ہی ایسی، لیکن خدا کے لیے مجھ سے اتنی نفرت مت کرو۔ اس کی آواز میں وہ پرانا نخرہ اور سریل پن بالکل غائب تھا، بلکہ وہاں ایک مظلوم اور سہمی ہوئی لڑکی کی آواز تھی جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے اپنی انا اور غصے کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا اور کمبل اپنے منہ پر تان لیا۔ لیکن میرا ذہن مسلسل سحر کی ان سسکیوں اور بدلوں ہوئے لہجے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے گھنٹوں نیند نہیں آئی اور میں بس جاگتی آنکھوں سے بستر کی طرف دیکھتا رہا۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو پورے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں اپنے فرش والے بستر سے آہستہ سے اٹھا اور میری نظر بستر پر گئی تو میں چونک گیا۔ سحر اسی بھاری اور تکلیف دہ شادی والے لباس میں بالکل اسی طرح بستر کے کونے میں دبک کر سو رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی اور میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بستر کے بالکل نزدیک آ گیا اور جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے گرد آنسو سوکھ چکے تھے اور اس کے معصوم چہرے پر اس پر کوئی نخرہ یا سریل پن نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا کرب اور خوف جھلک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیند میں بھی کسی گہرے صدمے میں ہو۔ میں نے بہت آرام سے اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا بھاری خاندانی دوپٹہ ایک سائڈ پر کیا جو اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت احتیاط سے اس کے گلے کا بھاری ہینڈ میڈ سیٹ اتارا۔ اس کے کانوں کے جھمکے اور ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے اتاری تاکہ اسے سونے میں تکلیف نہ ہو۔ وہ تھکن اور رونے کی وجہ سے اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے بالکل پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اٹھی نہیں۔ میں وہیں بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گیا اور گھنٹوں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کیا واقعی یہ وہی سحر ہے
جو پورے خاندان میں بدتمیزی کے لیے مشہور ہے۔ کیا یہ چہرہ واقعی کسی مکار لڑکی کا ہو سکتا ہے یا اس معصومیت کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے؟ بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں نے وہ سارا زیور سائڈ ٹیبل پر سجا کر رکھا اور خاموشی سے واپس آ کر اپنے فرش والے بستر پر لیٹ گیا اور سو بھی گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے ہوتی ہوئی کمرے میں آئی تو سحر کی آنکھ کھلی۔ میں اس وقت جاگ چکا تھا، لیکن میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی سونے کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، کیونکہ میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ سحر نے جیسے ہی بستر سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ بالکل دنگ رہ گئی۔ اس کا سارا بھاری اور قیمتی زیور جو رات کو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا تھا، وہ صرف ایک سائڈ ٹیبل پر بہت ترتیب سے رکھا ہوا تھا، اور اس کا بھاری دوپٹہ بھی سائڈ پر طے کیا ہوا تھا۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے بالکل ساکت ہو گئی، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بالکل چپ چاپ رہی اور خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ اس دن کے اس بات سے ہمارے درمیان ایک ایسا خاموش سا رشتہ شروع ہو گیا تھا جس کی میں نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ سحر کا وہ سریل اور بدتمیز روپ جو میں نے بچپن سے دیکھا تھا، وہ جیسے ایک ہی رات میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بالکل ایک بدلی ہوئی لڑکی تھی جس کی زبان سے کوئی اونچا لفظ نکلتا ہی نہیں تھا۔ سحر نے اب خاموشی سے میرے سارے کام اپنے ذمے لیے تھے۔ وہ صبح میرے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی اور صبح سے پہلے میرے دفتر جانے والے کپڑے بہت اچھے طریقے سے استری کر کے الماری میں ہینڈل کر دیتی تھی۔ میرے جوتے پالش ملتے تھے اور میری گھڑی اور والیٹ ہمیشہ سائڈ ٹیبل پر بالکل تیار ملتے تھے۔ میں جب واش روم سے تیار ہو کر نکلتا تو کمرے کی چھوٹی میز پر گرما گرم ناشتہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا، جس میں میری پسند کا پراٹھا اور چائے شامل ہوتی تھی۔ سحر یہ سب کام اتنی خاموشی اور نفاست سے کرتی تھی کہ مجھے اس کے کمرے میں ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ جب میں ناشتہ کر رہا ہوتا تھا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی یا اپنی صفائی دینے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی بات پر کوئی جھگڑا یا بحث کی تھی۔ میری ماں نے جان پوچھ کر سارا غصہ سحر پر نکالتے ہوئے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر دی تھی۔ مجھے دیر تک بھی کچن سے سحر کے کام کرنے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن وہ اپنے سسرال کے کسی فرد سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ میں صبح خاموشی سے اپنا بیگ اٹھاتا اور بغیر کچھ کہے دفتر نکل جاتا تھا، اور جب شام کو تھکا ہارا واپس اپنے کمرے میں داخل ہوتا تو میرا دل یہ دیکھ کر پگھل جاتا کہ رات کے لیے میرا بستر فرش پر پہلے سے ہی بہت صاف ستھرا لگا ہوا تھا اور رات کا کھانا میز پر میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ اس طویل خاموشی میں ایک عجیب سا درد اور طرب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جتنا سحر سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی یہ خاموش خدمت اور معصومیت مجھے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مجھے بار بار رات کا وہ منظر یاد آتا تھا جب وہ بچوں کی طرح بستر کے کونے میں دبک کر رو رہی تھی۔ میں اکثر دفتر میں بیٹھ کر بھی اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ آخر ایک انسان ایک ہی رات میں اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ جو لڑکی پورے خاندان کے سامنے زبان چلاتی تھی، وہ اب اتنی فرما بردار کیسے ہو گئی؟ ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے کی فضا میں سانس لے رہے تھے، ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے، لیکن ماضی کی تلخیوں اور میری کہی ہوئی کڑوی باتوں کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے جال میں پھنس کر دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا، لیکن یہ خاموشی زیادہ دن چلنے والی نہیں تھی۔ اس پورے عرصے میں میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ پپھو نے بھی ہمارے معاملے میں کچھ نہیں کہا تھا، ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ سحر دن بھر اتنا کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی پپھو نے نیچے آ کر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ پورا گھر سحر کی اس بدلی ہوئی طبیعت پر حیران تھا، اور مجھے روز بروز اس کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب سی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں کہ زہیب میاں، شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، تم سحر کو کہیں باہر نہیں لے کر گئے؟ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں پھنسی رہتی ہے،
آج شام اسے کہیں باہر گھمانے لے جاؤ۔ دادی کا حکم ایسا تھا جسے میں ٹال ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے شام کو سحر سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس دن میں پہلی بار سحر کو اپنے ساتھ اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر سے نکلا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بالکل خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ اس نے میرے کندھے کو چھوا تک نہیں تھا اور ہمارے درمیان وہ دوری اب بھی قائم تھی۔ میں نے موٹر سائیکل شہر کے ایک بڑے اور پرسکون پارک کے سامنے روکی۔ ہم دونوں اندر چلے گئے اور میں نے اس کے لیے ایک جوس بائی کیا۔ ہم دونوں ایک گھنے درخت کے نیچے لکڑی کے پرانے بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سحر بالکل چپ چاپ پارک میں ادھر ادھر کھیلتے ہوئے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے جب غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھیں، لیکن وہ انہیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور میں نے زندگی میں پہلی بار بہت نرم لہجے میں اس سے پوچھا کہ سحر، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ میرے اس نرم لہجے نے جیسے سحر کے اندر کا سارا بند توڑ دیا۔ سحر نے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی اور پھر ایک بہت ہی خاموش اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، زہیب، تم مجھے ہمیشہ سے ایک سڑیل، بدتمیز اور مکار لڑکی سمجھتے ہو نا، اور تمہارا یہ سمجھنا غلط نہیں ہے، کیونکہ دنیا نے میرا یہی روپ دیکھا ہے۔ لیکن آج میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ اب سے کچھ سال پہلے جب میرے بابا کا انتقال اچانک ہو گیا تھا تو ہم بالکل بے آسرا ہو گئے تھے۔ ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میں اور اماں مجبور ہو کر نانی کے پاس اس گھر کے اوپر والے پورشن میں رہنے آئے تھے، تب خاندان کے سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا۔ ماموں اور مامیوں کو لگتا تھا کہ ہم ان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں اور کوئی بھی ہمیں اس گھر کے اوپر والے پورشن میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ سب لوگ ہمیں وہاں سے نکالنے کی باتیں کرتے تھے اور روز ہمیں تانے دیتے تھے۔ اسی لیے اس دن اماں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ سحر، اگر اس گھر میں عزت سے رہنا ہے نا اور اپنے سر پر چھت قائم رکھنی ہے تو ہمیں دنیا کے لیے سخت ہونا پڑے گا۔ ہمیں لڑائی جھگڑے کرنے پڑیں گے اور اپنے حق کے لیے ہر وقت بولنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا ہمیں کچل کر باہر پھینک دے گی۔ اور اس دن کے بعد میں اور اماں یہی کرنے لگے تھے۔ اپنا گھر محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے سر پر عزت کی چھت بنائے رکھنے کے لیے ہم نے بدتمیزی اور سریل پن کی ایک ایسی چادر اوڑھ لی جو دراصل ہم تھے ہی نہیں۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور سہمے ہوئے تھے، لیکن باہر سے ہمیں شیر بننا پڑا تھا تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرقان بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن میں ان سے شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ نانی کے کہنے پر مجبور ہو رہے تھے اور میں دل ہی دل میں تمہیں پسند کرتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی محبت کو لفظوں میں ڈھال سکوں اور کسی کو یہ بتا سکوں کہ میرے جذبات تم سے وابستہ ہیں۔ مگر شاید میری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل گیا تھا اور میرا نکاح تم سے ہو گیا۔ اب مجھے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میرے پاس تم ہو، اور میں جانتی ہوں کہ تم بھلے ہی مجھے پسند نہ کرتے ہو لیکن ساری زندگی میرا ساتھ ضرور نبھاؤ گے، اور اب میرے سر پر ایک محفوظ چھت ہے۔ سحر کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا دل اس کی اس بے بسی پر بری طرح تڑپ اٹھا۔ سحر کی باتیں سن کے میرے دماغ میں ماضی کے وہ سارے دھندلے مناظر ایک ایک کر کے بالکل صاف ہونے لگے تھے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد آیا جب واقعی ہی پپھو بیوہ ہو کر انتہائی بے بسی کی حالت میں ہمارے گھر واپس آئی تھی، اور اس وقت میری امی اور چچی نے مل کر گھر میں خوب ہنگامہ ڈالا تھا۔ مجھے چچی کے کہے ہوئے وہ زہریلے الفاظ آج بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ انہوں نے باورچی خانے میں کھڑے ہو کر میری امی سے کہے تھے کہ باجی، بس چند دن کی بات ہے اور پھر ان ماں بیٹی کو ہم یہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔
اور پھر کچھ عرصے بعد ہی چچی اور امی نے عجیب و غریب اور بوڑھے مردوں کے رشتے پپھو کے لیے دیکھنا شروع کر دیے تھے تاکہ کسی طرح ان کا بوجھ اس گھر سے اتر جائے۔ اور تب سے ہی پپھو نے اپنی عزت اور بیٹی کے مستقبل کو بچانے کے لیے گھر میں روز روز کے جھگڑے شروع کر دیے تھے۔ اس وقت شاید میں عمر میں اتنا چھوٹا تھا اور اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ یہ سب گہرائی میں سمجھ پاتا کہ پپھو کے اس بدلے ہوئے اور اکھر روپ کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن آج سحر کی باتوں نے میرے سامنے ماضی کا سارا سچ کھول کے رکھ دیا تھا اور مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ مجھے اپنے پچھلے رویے پر اور سحر کو کہی ہوئی ہر کڑوی باتوں پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر پہلی بار سحر کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے اسے پورا یقین دلایا کہ سحر، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب تمہیں اپنے حق کے لیے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ڈھال بن کر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے اپنے برے رویوں کی دل سے معافی مانگی اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ سحر کے چہرے پر ایک طویل عرصے کے بعد ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ آئی تھی اور میں اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر واپس اپنے گھر لے آیا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد ہماری زندگی کا ایک بالکل نیا اور خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان کی وہ اونچی اور سرد دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی اور اس خاموش رشتے میں اب محبت کے گہرے رنگ بڑھ چکے تھے۔ رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سحر نے اب میرے فرش پر میرا بستر نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ خود بستر کے بیچ میں بیٹھ کر شرماتے ہوئے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اس کے بالکل قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ سحر نے شرماتے ہوئے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور میں نے اس کی زلفوں کو اپنی انگلیوں سے چھو لیا۔ سحر، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہارا شوہر تمہاری ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے تمہارے پاس موجود ہے۔ سحر نے اپنی نرم آواز میں کہا کہ زہیب، جب تک آپ کا ساتھ میرے پاس ہے نا، مجھے دنیا کی کسی تکلیف کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں گم رہے اور وہ رات ہماری زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت رات بن گئی، جہاں دوریوں کی جگہ اب صرف اور صرف محبت اور اپنائیت تھی۔ اگلے چند دنوں میں پورا گھر ہمارے اس بدلے ہوئے رومانس اور محبت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پپھو نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی کو ایک سچا محافظ اور محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے تو انہوں نے بھی نیچے آ کر لڑائی جھگڑے کرنا بالکل بند کر دیے تھے، کیونکہ اب انہیں اپنے سر پر چھت چھننے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ امی اور چچی جو کبھی سحر کو نکالنے کے خواب دیکھ رہی تھیں، اب وہ سحر کی سگر لائف اور میری محبت کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھیں۔ سحر اب گھر کے ہر کام کرتی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے سچے رشتے کا مان اور مسکراہٹ ہوتی تھی، اور میں ہر شام دفتر سے جلدی صرف اس کے لیے گھر بھاگتا تھا تاکہ اپنی اس معصوم بیوی کا چہرہ دیکھ سکوں، جس نے خاندان کی سیاست سے بچنے کے لیے بدتمیزی کا جھوٹا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ لیکن اب وہ نقاب اتر چکا تھا اور ہماری زندگی محبت اور سکون کے ایک نئے راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ جب ایک عورت خود کو اس بے رحم معاشرے میں بالکل کمزور، تنہا اور بے بس محسوس کرتی ہے تو شاید وہ اپنی آبرو اور اپنے سر کی چھت بچانے کے لیے اپنی آواز اونچی کر ہی لیتی ہے اور باہر کی دنیا کے سامنے خود کو سخت اور اکھڑ بنا لیتی ہے، کیونکہ اس وقت اپنی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس اس کی اونچی آواز ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، جسے وہ ایک ڈھال کی طرح استعمال کرتی ہے تاکہ کوئی اسے کچل نہ سکے۔ ہمیں کسی بھی انسان کے تلخ رویے کو دیکھ کر فوراً اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اس تلخی کے رویے کو دیکھ اس تلخی کے پیچھے کسی مجبور عورت کی سسکیاں اور اپنوں کی دی ہوئی بے رخی کے گہرے زخم چھپے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسی عورت کو ایک سچا محافظ، محبت کرنے والا شوہر اور عزت کا مان مل جائے تو وہ بدتمیزی کا جھوٹا نقاب اتار پھینکتی ہے، کیونکہ ایک عورت کو زندگی جینے کے لیے لڑائی کی نہیں، بلکہ صرف ایک سچے سہارے اور اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔